نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہم آپ سے گفتگو کر رہے تھے فقہ کے بارے میں کہ فقہ ایک ایسا موضوع ہے جس کا تعلق، جس کا مقصد دین کے احکامات کو سمجھنا ہے۔ دین کے احکامات کو سمجھنے کا نام فقہ ہے۔ اب یہ دو چیزوں پر مشتمل ہے، ایک تو عبادات اور دوسری معاملات۔ اب عبادات میں جیسے کہ عبادات میں دیکھ لیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہر دور کے اعتبار سے عبادات کے حوالے سے بھی پیدا ہوتے رہتے ہیں، اور اسی طرح معاملات کے حوالے سے بھی نت نئے مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ روزہ رکھتے ہیں تو روزہ رکھنے کے لیے اب روزے کی حالت میں انجیکشن لگوا سکتے ہیں کہ نہیں لگوا سکتے، اس طرح کا مسئلہ۔ اور جیسے کہ اب وہ بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں پہ سورج غروب ہی نہیں ہوتا یا بہت کم وقت کے لیے ہوتا ہے، تو اس میں نماز کے اوقات کا مسئلہ، روزے کے حوالے سے مسئلہ، ٹھنڈے ممالک کے مسائل، اس طرح کے بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن کا انسانیت کو، مسلمانوں کو روزانہ واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اور اسلام کی تعلیمات جب دور دراز علاقوں تک، اب تو صدیاں گزر گئیں کہ اسلام بہت دنیا تک پھیل چکا ہے، اس میں مسائل نئے پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھنا اور اس پر عمل کرنا، یا اس کے حوالے سے جو نئے مسائل ہیں ان کو قرآن و سنت کی روشنی میں ان کا تجزیہ کرنا، ان کا حل نکالنا، اس کا نام فقہ ہے۔ تو اب اس میں پھر وہ بات آ جاتی ہے کہ انتہا پسندی ہے ہر طرف۔ کچھ لوگ جو حدیث کے ہیں علم بردار، اور کچھ فقہ کے علم بردار ہیں، تو فقہ کے جو علم بردار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جن چیزوں کا فیصلہ ایسے 100، 200، 500، 1000، 1400، 1200 سال پہلے ہو گیا ہے، ان پر آپ بات ہی نہ کریں۔ اور اسی طرح حدیث کے جو علم برداران ہیں وہ سمجھتے ہیں، یا وہ کہتے ہیں، یا ان کا دعویٰ ہے کہ یہ حدیث ہے، اس کو بس ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ یہ حدیث ہے، کیونکہ انہوں نے جن حدیثوں کو طے کر لیا ہے اپنے حد تک کہ ہمارے جو اساتذہ ہیں، ہمارے بڑے ہیں، ہمارے جو بوڑھے ہیں، جنہوں نے ہمیں بتا دیا ہے کہ یہ آپ کا اہل حدیث مکتب ہے اور یہ اہل فقہ کا مکتب ہے، تو انہوں نے اہل فقہ نے یہ لائنیں کھینچ لی ہیں، ان سے باہر نہیں جائیں گے۔ اہل حدیث نے جن حدیثوں کو مان لیا ہے، جن حدیثوں کو انہوں نے طے کر لیا ہے کہ یہ ہمارا مذہب ہے، یہ حدیثیں ہمارا مذہب ہے، اور اس سے ہٹ کر جو حدیثیں ہیں وہ اگر 6 حدیثیں ہیں، لیکن چونکہ وہ ہمارے موقف سے متفق نہیں ہیں، وہ چونکہ ہمارے علماء نے ان کو نہیں بتایا کہ آپ نے ان حدیثوں کو ماننا ہے، یہ ان کی حدیثیں ہیں، یہ ہماری حدیثیں ہیں، اس طرح یہ جو انتہا پسندی ہے نا، یہ رویہ جو ہے اصل میں جو ہم نے لائنیں کھینچ دی ہیں نا دین کے اندر۔ دین تو ایک صراط مستقیم، ایک لائن ہے، صراط مستقیم، صراط الذین انعمت علیہم۔ تو اس صراط مستقیم کی ایک لائن پر ہی چلنا سب کی ذمہ داری تھا، لیکن وہ ایک صراط مستقیم کو چھوڑ کر پگڈنڈیوں پر سب پڑ گئے ہیں کہ وہ اپنے پسند اور ناپسند کے اعتبار سے، جیسے کہ ہمارا جو بنیادی مقصد ہے، دیکھیں دین کی باتیں، دین کے احکامات، معاملات، وہ سب تک پہنچ چکے ہیں، اور ہر بندہ اپنی طبعی میلان، رجحان کے اعتبار سے ان مسائل پر اور ان عقائد پر اور نظریات پر، ان مسائل پر متفق ہے، لگا ہوا ہے۔ اور ہم بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے، لگا ہوا ہے تو ہر بندے کی اپنی پسند ہے، ناپسند ہے، لیکن ہماری ایک کوشش ہے کہ ہم وہ دین کی وہ باتیں، اس میں ہمارا کوئی دعویٰ نہیں، ہماری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے، ہر بندے کی اپنی ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے، لیکن لاجیکلی جو انڈرسٹینڈنگ قرآن اور سنت کی جو ہے اس کو ہی لیا جائے،
اس میں اپنے جو پسند ناپسند کو اس میں سے نکال دیا جائے، یا جو انتہا پسندی ہے یا جو اور لائنیں چھوٹی چھوٹی کھینچ لی ہیں، دائرے کھینچ لیے ہیں، ان سے بچا جائے۔ یہ اسی صورت میں ممکن ہوگا ان کے علماء نے جو حدیثوں کا ایک دائرہ بنا لیا ہے، ان سے باہر وہ کسی اور بات کو سننے کے لیے تیار نہیں۔ اسی طرح اہل فقہ نے جو لائنیں کھینچ دی ہیں وہ ان سے ہٹ کے کوئی بات سننے کو تیار نہیں۔ تو یہ گویا کہ ایک اپنی اپنی اینڈ بنا لی ہے، یہ ہمارا اینڈ ہے، یہ آپ کا اینڈ ہے، یہ ان کا اینڈ ہے، ان کا اینڈ ہے۔ تو یہ دین کا تو کوئی اینڈ نہیں ہے، اس دین میں تو کوئی ایسی کسی قسم کی کوئی کمپلشن نہیں ہے کہ آپ دین کے اندر اس طرح اپنی اپنی لائنیں کھینچ لیں، اپنے اپنے دائرے کھینچ لیں۔ اللہ کی بات ہے، قرآن ہے، اس کو کسی کی انٹرپریٹیشن کو حتمی قرار دے دینا، کسی دوسرے کی انٹرپریٹیشن کو بالکل غلط قرار دینا، انہوں نے اپنے انٹرپریٹیشن کو فائنل کر لیا ہے، انہوں نے اپنے انٹرپریٹیشن کو فائنل کر لیا ہے۔ تو یہ آپ کیسے طے کر سکتے ہیں انٹرپریٹیشن اس طرح بنا سکتے ہیں قرآن کی، دین کی، قرآنی آیات کی انٹرپریٹیشن کو اپنی اپنی جو پسند اور اپنے اپنے مذہب اور اپنے اپنے خیالات کے مطابق طے کر لیا ہے۔ دین جو ہے وہ ایز اٹ از، جس طرح کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے، ویسے ہی اسی صورت میں، اسی شکل میں، بالکل اسی کوشش کر کے اسی چیزوں کو دین تک پہنچنے کی کوشش کی جائے۔ اب اس میں ہمارے جو لوگوں کے جو معروضی حالات ہیں، ان کی روشنی میں مجھے ایک چیز جو سمجھ نہیں آ رہی، اس کی بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہمارے علماء، ہمارے لوگ جس دور میں آج ہم رہ رہے ہیں، اور آج سے 30 سال 40 سال پیچھے چلے جائیں، 50 سال پیچھے چلے جائیں، 100 سال پیچھے چلے جائیں، تو ہمارے اپنے ہوش میں جو 30 سال پہلے 35 سال پہلے کے جو حالات ہیں، ان کے اندر کیا تھا، جو بچپن میں ہم چیزیں دیکھ رہے تھے یا طرز رہن سہن تھا، اس میں اور آج میں اچھا خاصا فرق آ گیا۔ مثلا آج سے 30 35 40 سال پہلے گاؤں میں لوگوں کے گھروں میں لیٹرینیں نہیں ہوتی تھی، واش روم نہیں ہوتے تھے، اکثریت گاؤں کی خواتین اور دوسرے جو ہے نا وہ کھیتوں میں جایا تھے، رفع حاجت کے لیے جایا کرتے تھے۔ یہ کچھ عرصہ پہلے کی بات۔ اور اسی طرح شہروں تک میں ہم نے دیکھا ہے بچپن میں کہ وہ لوگ گھروں میں نہیں ہوتی تھی یہ WC's جو آج کل چل رہی ہے، کموڈ وغیرہ جو آج آ گئے، چولہے ٹائپ ہوتے تھے، اس میں وہ واش روم ہوتا تھا، وہ سارا آتا تھا، ایک جمعدار اٹھا کے لے کے جاتا تھا۔ شہروں میں یہ حالات، ہمارے ہوش کی بات۔ تو اب جب ہم بات کرتے ہیں مسائل کو جاننے کے حوالے سے، دین کے حوالے سے، تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ جو سہولتیں انٹرنیٹ کا جیسے دور آج ہے، اسی طرح آج سے 1400 سال پہلے کا حالات ہے۔ تو یہ باتیں اس طرح نہیں ہیں۔ اپنے دور کو اس دور پہ قیاس کر لینا، اس طرح جب ہم چیزوں کو بہت ساری پھر ایسی باتیں دین میں ہم شامل کر لیتے ہیں جن کا دور دور تک دین سے تعلق ہی نہیں ہوتا، دین کی وہ باتیں ہی نہیں ہیں جو آج سے 1400 سال پہلے کے حالات اور آج کے حالات کو آپ دین بنا کر بتائیں گے، کیونکہ جن حالات میں، جس طرز معاشرت میں، جن سہولیات میں، جس رہن سہن میں، جس طرح کے گھروں میں ہم آج رہ رہے ہیں، جن سہولتوں میں، گاڑیاں ہیں، موبائل ہے، ہوائی جہاز ہیں، لائٹنگ ہے، جتنی بھی سہولتیں ہیں سائنس کی یہ پچھلے 100 سال کے اندر یہ ڈیولپ ہوئی ہیں، اس میں پھر ہر 10 سال میں بہت زیادہ آگے ایڈوانسمنٹ ترقی ہو رہی ہے۔ تو ان چیزوں کو دین سمجھ کر اور اس دور پر قیاس کر لینا یہ عقل کے خلاف ہے، یا ان چیزوں کو دین سمجھ لینا یا ان چیزوں کو دین نہ سمجھنا جو دین ہے۔ تو دین کو بنیادی طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دین کیا ہے، ہم کن چیزوں کے مکلف ہیں، ہم کن چیزوں کے پابند ہیں، ہم کن چیزوں کو دین سمجھنے کے مکلف ہیں، اور کون سی چیزیں ہیں جو دین کے نام پر جن کا ہمیں مکلف بنایا جا رہا ہے جو دین کا موضوع ہی نہیں ہے۔ یہ بہت سی بنیادی باتیں ہیں
تو اس حوالے سے انشاءاللہ ہماری گفتگو چلتی رہے گی. اس طرح جب ہم سمجھیں گے چیزوں کو لے کے چلیں گے آہستہ آہستہ، تو پھر ہم انشاءاللہ ان چیزوں کو بھی ڈسکس کریں گے جو وقت کے اور حالات کے تقاضوں سے اوپر نیچے ہوتی ہیں. تو دین کی جو چیزیں ہیں، بنیادی عقائد ہیں، بنیادی ارکان ہیں، بنیادی معاملات ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں، وہ بنیادی ہیں، وہ اپنی جگہ پہ قائم ہیں. وہ کسی دور اور وقت کے یہ جو مباحات کی باتیں ہیں، یہ مستحبات یا نوافل، اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، ان چیزوں میں ہمارے لوگ آپس میں جھگڑتے ہیں، لڑتے ہیں، اور ان چیزوں کو دین بنا کر پیش کرتے ہیں. اور سادہ لوگ جو ہیں جو بالکل دین کو سمجھ نہیں رکھتے، وہ ان کی پھر منوپلی کے زیر اثر آ جاتے ہیں کہ بھئی یہ دین کے داعی ہیں، یہ دین کے علمبردار ہیں، ان کی وضع قطع دینی ہے، ان کا حلیہ دینی ہے. کچھ لوگ ہر مکتبہ فکر نے اپنا حلیہ اس کے حساب سے بنا لیا. یہ ہمارا یہ مکتبہ فکر ہے، اور ہمارے جو اساتذہ ہیں، ہمارے جو ہیں اس مکتبہ فکر کی، ان کا یہ خاص حلیہ ہے، ہم نے یہ حلیہ اپنانا ہے، تو یہی بس عین دین کا حلیہ ہے. دوسروں نے جو حلیہ بنا لیا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے حلیہ بنا لیا ہے یہی حلیہ دین کا ہے، یہ اس کے خلاف جو دوسرا حلیہ بنائے گا وہ دین کے خلاف. یہ دین کا موضوع یہ باتیں نہیں ہے، تو ان کو دین بنا کر پیش کرنا، یا حلیے پہ جانا، یا ٹوپی پہ جانا، کپڑوں پہ جانا، داڑھی پہ جانا، ان چیزوں کو دین سمجھ کر بنا کر ان کو الگ الگ طریقوں سے پیش کرنا، اور اپنے موقف کی تائید کے لیے جھوٹے سچے حوالے دینا، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا. ان مسائل سے نجات حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس پہ بات ہوتی رہے گی انشاءاللہ. آپ سے گزارش، ہمارا چینل سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی کر دیں. والسلام علی من اتبع الہدی.